السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا عمل گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں جانا۔ لیڈیز نہیں جا سکتی، گھر میں تو پڑھ سکتی ہیں، 2 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں موجود ہیں نا، فرض نماز کا اہتمام کریں۔ جتنا زیادہ آپ فرض نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایک شخص مسجد میں جا کر وضو کرتا ہے اور ایک شخص گھر سے وضو کر کے جاتا ہے۔ جو گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے جائے گا اور تکبیر اولا سے، یعنی جب امام اللہ اکبر کہے گا پہلی بار تو وہ اسی کے ساتھ مل کر پہلی تکبیر اولا میں ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے فرض نماز میں شامل ہو گیا۔ تو ایسے مرد کو، ایسے بچے کو، ایسے لڑکے کو اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اللہ اسے حج و عمرے کا ثواب نصیب کر دیتا ہے۔ صرف ان 10 دنوں میں یہ عمل نہیں کرنا، یہ عمل ساری زندگی اگر وہ کر لیتے ہیں تو ڈیلی وہ کتنے حج و عمرے کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو یہ اہمیتیں بتائیں۔ جس قدر ہم نے ان کو دین نہیں بتایا اس قدر وہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں۔ جب ہم انہیں دین کی قدر و منزلت بتائیں گے، دین کی اہمیت بتائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ یہ عمل کرنے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ گھر سے وضو کرنا ہے، فرض نماز کے لیے جانا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ تکبیر اولا سے ہماری نماز ملے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ ہم حدیث سے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامعہ کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھوا دیتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کر حج کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا عمل، ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے، کس چیز کی؟ کہ میں اللہ کا دین سیکھنے جا رہا ہوں، درس سننے نہیں جا رہا۔ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ دین کو سیکھنے جا رہا ہوں۔ ہمیں یہ بڑی کوتاہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم درس سننے جا رہے ہیں، دین کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ سیکھیں گے تو عمل کریں گے، سنیں گے تو نکال دیں گے۔ دین کو سیکھنے کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے نیت کر کے اور مسجد میں جاتا ہے، وہاں جا کر دین کو سیکھتا ہے۔ کس نیت کے ساتھ؟ دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، دونوں کو خوشخبری دے دی، دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے۔ تعلم ہے یا متعلم ہے، جن کا مقصد اس لیے دین سیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور میں دین سیکھ کر اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی عبادات جو اللہ نے مجھ پر فرض کی ہیں ان کو کرنے والی بن جاؤں۔ نیت یہ ہوگی، خالی صرف سیکھنے کی نیت نہیں، سیکھنے کے ساتھ اللہ کی قربت پانا، اللہ کی قربت پانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ نیت رکھنا کہ اللہ کا دین سیکھ کر عمل کر کے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرواؤں گی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص 3 انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دین کو بڑا لائٹلی سا لے لیا ہے نا، سیکھنے گئے نہیں گئے، سکھانے والے موجود ہیں، سیکھنے کے لیے ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس نے دین کو سیکھا اور سکھایا اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلا، 3 انعامات۔ نمبر 1، ایسا شخص اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر پھیلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز، جب وہ گھر سے نکلتا ہے پیدل یا سوار کسی بھی حالت میں، اس کو جتنی گرد و غبار لگتی ہے، جہاں جہاں مٹی پڑتی ہے، جہاں جہاں گرد پڑتی ہے، اس گرد کے پڑنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو کستوری نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تیسرا عمل، تیسرا انعام، اللہ رب العزت کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ گھر سے دین سیکھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے دیتا ہے جتنا ایک مکمل حج کرنے والے کو اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. سیکھنے آیا کریں, سیکھ کر سکھایا کریں, اپنی آخرت بنے گی. گھروں میں بیٹھ جانے سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. سیکھتے رہیں یا سکھاتے رہیں. حدیث ہے نا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوسری جگہ پر الفاظ ہیں افضلکم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دوسری حدیث میں الفاظ ہے تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سیکھتے رہے یا سکھاتے رہے, اس شعبے کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ رکھے, انشاءاللہ بہتر بھی بن جائیں گے, افضل بھی بن جائیں گے, فرشتے پر سے پر بھی پھیلائیں گے, کستوری بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ حج عمرے کا ثواب بھی ملتا رہے گا. تیسرا عمل, فجر کی نماز پڑھ کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی, اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا, کھڑا ہوا, 2 رکعت ادا کی, اس کو بھی ایک حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس حدیث میں 3 بار لفظ استعمال کیا تماما تماما تماما, یعنی مکمل, ادھورے حج عمرے کا ثواب نہیں بلکہ مکمل حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. نیند کتنی پیاری ہمیں, ادھر نماز پڑھی اور ادھر بستر میں چلے گئے. گرمیاں ہیں تو تب بھی, سردیاں ہیں تو تب بھی. کیا کریں, نیند بڑی آتی ہے. اللہ کا انعامات, اللہ کی جنت, اللہ کا قرب ایسے نہیں مل جاتا, کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے, جتنی آزمائشیں آئیں ساری آزمائشوں میں پورے اترتے چلے گئے. اللہ کا قرب حاصل کر کے اللہ نے کیا لقب دے دیا, خلیل اللہ, میرا دوست, اللہ کا دوست. اللہ جتنی آزمائشیں دیتا ہے, آزمائشوں میں پھر انسان کا تقوی دیکھتا ہے اور اس تقوی کی وجہ سے اس کو اپنا قرب, اپنی دوستی نصیب کر دیتا ہے. اور جس کو اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے انشاءاللہ نہ قبر میں گھبراہٹ ہوگی, نہ حشر کے دن کوئی گھبراہٹ ہوگی, نہ ہی جہنم میں اسے جانا پڑے گا. انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. کیسے, 2 لوگ ہیں, 3 لوگ ہیں, یہ کوشش کریں, یہ اہتمام کریں. گھر میں عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اس کا فائدہ کیا ہے, اکیلے پڑھنے والا نماز اور جماعت سے نماز پڑھنے والا کیا ثواب ہے, 27 گنا بڑھ جاتا ہے. اگلا عمل دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ عمل اللہ کا ذکر ہے. ذکر کون سا, نماز کے بعد ذکر کرنا ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فرض پڑھ کے فوراً بات چیت شروع کر دیتے ہیں. نہیں کرنی. فرض پڑھ کے فوراً اٹھنا بھی نہیں ہے, جگہ بھی نہیں چھوڑنی. وہیں بیٹھ کر جتنے اذکار ہمیں ملتے ہیں, 9 حدیثیں ملتی ہیں, وہ حدیثیں, وہ اذکار ہم نے اس جائے نماز پر کرنے ہیں. ابھی ہم ذکر دیکھنے لگے ہیں, وہ کون سا ہے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. اس کے بھی حدیث کے اندر 3 انعامات ہیں. آپ پڑھیں گے 33, 33 اور 34 بار, آپ کو 3 اجر مل جائیں گے, 3 انعام مل جائیں گے. پہلا اجر, پہلا انعام, حج و عمرے کا ثواب مل جائے گا. محروم نہ کریں اپنے آپ کو. دوسری چیز, زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تیسری چیز, یعنی جو گناہ ہیں ہمارے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو پھر بھی معاف ہو جائیں گے. تیسری چیز, جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے, تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اللہ رب العزت جسم میں طاقت اور توانائی بھر دیتا ہے. کسی قسم کی آپ کو ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو دلیل آپ کے پاس بھی ہوگی. کس کس نے سنی ہوئی ہے؟ جی حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ نبی کی پیاری بیٹی, لاڈلی بیٹی, آئی کیا لینے, غلام یا لونڈی لینے آئی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, میں غلام اور لونڈی سے بڑھ کر تجھے نہ دوں.
اپنی بیٹی کو بندہ بہت پیارا تحفہ دیتا ہے. اللہ کے نبی نے بھی غلام لونڈی پیارا نہیں تھا, اس سے بھی پیارا تحفہ دیا. جاؤ 33 بار اور 34 بار رات کو سوتے ہوئے پڑھ لو, سارا دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ تر و تازہ رہیں گے, کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو طاقت اور توانائی عطا فرمائے گا. پانچویں چیز ہم دیکھتے ہیں. پانچویں کیا ہے؟ جو شخص دینی واجبات یعنی فرائض کو خوش اسلوبی سے ادا کرتا ہے. کون کون سے کام فرض ہے ہمارے اوپر؟ جو کام فرض ہے نا, حلال کھانا, حرام سے بچنا فرض ہے. ٹھیک ہے, حلال کام کرنا, حرام کاموں سے بچنا, یہ بھی فرض ہے ہمارے اوپر. بچے حرام کام کیا ہے؟ زنا حرام ہے, شرک حرام ہے, ٹھیک ہے, گانا سننا حرام ہے, لیکن ہم لوگ بچ ہی نہیں رہے. موبائل کے اوپر ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ٹونز ہماری کون سی ہوتی ہے؟ فرائض پورے کرنا, فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی, حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے, حلال کرنا ہے. اور فرض کون سے ہیں؟ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں. اور اس کے بعد ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کے وقت قرآن بھی آپ کے لیے حاضر کیا گیا ہے. تو صبح کی نماز میں پڑھیں یا صبح کی نماز کے بعد پڑھیں, ایک صفحہ پڑھیں, چند آیات پڑھیں, یہ آپ کے اوپر فرض ہے صبح کے ٹائم قرآن کی تلاوت کرنا. اور اس کے بعد بہت سے ایسے کام ہیں جو فرائض میں آتے ہیں. جو شخص دینی فرائض, دینی واجبات کو خوش اسلوبی سے, خوشی سے ادا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس سے بھی حج و عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا, فرض بھی تو ہے نا کہ وہ امت سے نکل جائے گا. نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے منہ موڑا وہ میری امت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ فرائض ہے. اب فرائض کے ساتھ ساتھ اس نکاح کو تو میں کر رہی ہوں, لیکن نکاح میں میں نے غلط رسومات کا کر کے حج عمرے سے ثواب سے محروم ہو گئی. فرائض کو جو اللہ نے طریقے بتائے ہیں اسی طریقے سے ادا کرنا. اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں, 4 کی بجائے 6 پڑھ لیں, پڑھ سکتے ہیں. فرض جتنی کی گئی ہیں وہی پڑھیں گے نا, زیادہ نہیں کر سکتے. تھوڑی کر سکتے ہیں, تھوڑی بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ آپ سفر میں ہیں تو سفر میں بھی آپ کو نماز کم کرنے کا حکم نہیں ہے, فجر کی نماز پوری پڑھی جائے گی. تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی کہ اگر تم نے دینی فرائض کو, دینی واجبات کو پوری خوش اسلوبی سے ادا کیا تو انشاءاللہ العزیز حج و عمرے کا ثواب تمہیں مل جائے گا. چھٹی چیز, حرام مال سے بچ جانے والا, حلال کو استعمال کرنے والا, انشاءاللہ العزیز اس سے بھی حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. حلال کا 100 روپیہ, حرام کا 1 سکہ, سارا کیا ہو جائے گا؟ حلال بھی ختم. حلال ماں, حلال کھانا, حلال رزق, حلال کمائی, حلال ساری چیزیں محنت اور لگن سے کی ہوئی, محنت اور مزدوری سے کی ہوئی, وہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے لوگوں سے کہا جو اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ. حضرت ابوبکر صدیق بھی لے آئے, عمر بھی لے آئے, مختلف صحابہ بھی لے آئے. ایک صحابی کے دل میں خواہش آئی کہ میں بھی لے جاؤں, لیکن دینے کو کچھ بھی نہیں. گھر میں پھر نظر دوڑائی, کچھ بھی نہیں ہے. گھر والوں کے کھانے کے لیے ہی نہیں ہے تو دینے کے لیے کیا بچے گا؟ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے دوں. پھر ذہن میں آیا کہ چلو کوئی محنت مزدوری کرتا ہوں, عوض میں جو ملے گا وہ اللہ کے راستے میں دے دوں گا. ساری رات یہودی کے باغ کو سیراب کیا, عوض میں چند کھجوریں ملی. لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے بھی یہ قبول کر لیجئے. اللہ کے نبی نے پوچھا, ساری کاروائی پوچھنے کے بعد وہ کھجوریں حکم دیا سارے مال کے اوپر پھیلا دو. اللہ اکبر کبیرہ. حلال مال اللہ کو کس قدر پسند ہے کہ تھوڑا بھی ہے تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا. حرام مال سے بچ جانے والا, حلال کی طرف رجوع کرنے والا حج و عمرے کو ثواب کو پا لیتا ہے. اگلا عمل
جمعہ کے دن نہایا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، مسواک کی، جمعہ شروع ہونے سے پہلے، امام کے خطبہ دینے سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے جا کر امام کے قریب بیٹھا، یعنی پہلے جائے گا تو امام کے قریب بیٹھے گا، امام کے قریب جا کر بیٹھا، سورۃ کہف کی تلاوت کی، اور پھر جو خطبہ امام نے دیا خاموشی سے سنا، کوئی فضول حرکت نہیں کی، کوئی فضول گوئی نہیں کی، کوئی بات کوئی ادھر ادھر توجہ نہیں کی، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے شخص کے لیے بھی اجر و ثواب بتایا گیا کہ نفلی حج سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض حج، جب وہ فرض کر لیتا ہے تو بعد میں وہ جتنے حج کرے گا وہ فرض نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نفلی۔ تو نفلی حج سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہے نا، تو ہمارے جینٹس کب نماز کے لیے جاتے ہیں؟ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تکبیر اولیٰ بھی ہو جاتی ہے، بعض کا بھاگم بھاگ جا رہے ہوتے ہیں، چلو بھائی 2 رکعتیں ہیں بھاگ کے پڑھ لیں، 1 رکعت ملی، آدھی ملی، 2 ملی، 1.5 ملی، پڑھ لی، خطبے کا کوئی اہتمام نہیں، پہلے آنے کا کوئی اہتمام نہیں، بیٹھنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ یہ سارے کام پہلے کرتا ہے، خطبہ آ کر خطبے سے پہلے آ کر بیٹھتا ہے، تو اس کو ایک اور بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے مسجد میں آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد بکری، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلتے جائیں، اجر و ثواب کم ہوتا جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے پیارے اجر بتا دیے، انعام بتا دیے، ہم ان انعاموں کو لینے والے بنے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہارے لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جانا، اور زیادہ جتنا پہلے جاؤ گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور خاموشی سے خطبہ سننا، اس میں بات چیت نہیں کرنی۔ وہ بچہ 7 سال کا ہے، 8 کا ہے، 9 کا ہے، اس کی بیس بنائیں، اس کی بیس بنے گی انشاءاللہ العزیز۔ وہ شخص جس نے اپنی جوانی عبادات میں گزاری اللہ کے سائے میں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اپنی بچوں کی جوانیاں عبادتوں میں گزاریں، دین میں گزاریں، انہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام بتائیں، ابھی سے ان کی عادت ان باتوں کے اوپر پختہ کریں، تاکہ وہ بچے انشاءاللہ العزیز ان کاموں کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو حج و عمرے کے ثواب سے مستفید کریں، فائدے حاصل کریں۔ اگلا عمل، جس شخص نے رمضان کے پورے روزوں میں فسق و فجور سے بچتے ہوئے روزوں کو ادا کیا، روزوں کے اندر قرآن پڑھا، ذکر و اذکار کیا، صدقہ کیا، اور تمام روزے رکھنے کے بعد عید کی نماز کو، عید الفطر کی نماز کو ادا کیا، یا پھر جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، 8 کا بھی رکھا، یا پورے 9 ذی الحجہ کے روزے رکھے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، اور مسنون طریقے سے جیسا کہ عید الفطر کے اوپر ہے، کچھ کھا کر جانا، طاق میں کھا کے جانا، اور وہاں جا کر نماز پڑھنا، خاموشی کے ساتھ جو خطبہ دیا جائے وہ سننا، اور دعا میں شامل ہونا، اور پھر گھر آ کر 2 رکعتیں پڑھنا، اس شخص کو بھی حج و عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ بھی سیم ایسے، لیکن اس میں تھوڑا سا ہے، لوگوں نے یہ کنسپٹ بنا لیا کہ عید الاضحیٰ پر کھانا پینا نہیں ہے، روزہ ہے، روزہ نہیں کہا جائے گا، اس کو سنت کہا جائے گا، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید الفطر پہ کچھ کھا کے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ پر کچھ کھا کر نہیں جاتے تھے، اور واپس آ کر سب سے بہتر ان کے لیے یہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جانور ذبح کرتے تھے، اور آ کر فوراً جانوروں کو ذبح کیا، اور فوراً اس کا کچھ کھانا تیار کیا، اور اسی کھانے کو تناول کیا۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم خود ذبح کرنے والے ہیں تو اس اہتمام کو کیا کریں، کہ خود ذبح کرنے والے ہیں تو کریں، اور یہ سنت خود کرنا چاہیے، جانور قربانی کا خود ذبح کرنا چاہیے۔ یہ ذبح کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ تو وہ کہتے ہیں نا بزدل، مومن بزدل نہیں ہوتا۔
مومن بزدل نہیں ہوتا. تو آپ یعنی کہ اگر کوئی عورت بھی اپنا قربانی کا جانور لیتی ہے اور اسے ذبح کرنے کے لیے اس کے پاس محرم موجود ہے ساتھ میں، تو وہ چھری محرم کے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کے اس کو ذبح کروائے. انشاءاللہ العزیز یہ طریقے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جانوروں کو ذبح کرتے. اونٹ کتنے ذبح کر لیتے تھے. تو آج ہم نے بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ ہم خود کھڑے پیچھے ہیں اور کسائی آتا ہے اور ذبح کر کے فارغ کر دیتا ہے، اور پھر ہم اس سنت پر بھی عمل نہیں کر سکتے کہ وہ ظہر کو آ رہا ہے، عصر کو آ رہا ہے، مغرب کو آ رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے تو نہیں بیٹھ سکتے. عید کا دن ہے، منع ہے تو آپ کو کچھ کھانا پڑے گا، تو پھر کچھ نہ کچھ بنا کر کھا لیتے ہیں. اگر خود ذبح کریں گے تو انشاءاللہ اسی کھانے کو کھایا جا سکتا ہے. تو جو شخص یہ کام کرے گا یعنی کہ عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو روزے صحیح طریقے سے رکھتے ہوئے ادا کرے گا، اس کو بھی حج و عمرے کا ثواب مل جائے گا. اگلا عمل، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو بھی حج و عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ جب ایک انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو آدھی رات تک وہ مسلسل سمجھ لیں کہ عبادت کی ہے اس نے، اور جب وہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو بقیہ آدھی رات بھی اس نے عبادت میں گزاری. یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پوری رات گویا اس نے عبادت میں گزاری. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر منافق کو عشاء کی اور فجر کی نماز کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی آنا پڑے اسے تو وہ گھسٹ کر آئے گا، نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے گا. اگر ہمارے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، ہم یا تو عشاء کی نماز چھوڑ دیں یا فجر کی چھوڑ دیں یا دونوں ہی چھوڑنے والے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ ہم کون ہیں. منافق پر یہ دو نمازیں بھاری پڑ جاتی ہیں. منافق ان دو نمازوں کو بھاری سمجھتا اپنے لیے. اگر میرے لیے یہ دونوں نمازیں بھاری ہیں یا ایک بھاری ہے تو سمجھ لیں ہم کیا ہیں؟ منافق. اچھا جب صبح کو اٹھوں گی 8 بجے 9 بجے 10 بجے 6 بجے 7 بجے تب اٹھ کے صبح کی نماز پڑھ لوں گی. اللہ بھی تو اس وقت فرض کر سکتا تھا، نہیں کی نا اللہ نے. جو اللہ نے ٹائم رکھا ہے اسی میں پڑھنی ہے نا. ہم نے اپنی نیندوں کو قربان کرنا ہے اور نیند نماز سے بہتر ہے. تو اگر اس کو جماعت کے ساتھ اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز حج عمرے کا ثواب مل جائے گا. 10واں عمل، علم تقوی، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. علم بھی ہے اس کے پاس، تقوی بھی ہے اس کے پاس، لیکن مال نہیں ہے جس سے وہ حج کر سکے. مال نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے. نیت میں شامل ہے کہ حج کرنا ہے، اللہ مجھے حج کروا دے، طرف ہے، خالص نیت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ شخص جو خود جا کے حج کرتا ہے اور وہ شخص جو دل میں طرف رکھتے ہوئے خالص نیت کرتا ہے کہ میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی حج کروا دے، اللہ رب العزت اس کی نیت کی وجہ سے، علم اور تقوی کی وجہ سے اس کو حج عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. سبحان اللہ.